تو آج ہم بات یہ نہیں کریں گے کہ لاہور ریزولوشن تھی کیا، کب پاس ہوئی، کیسے پاس ہوئی اور کیوں پاس ہوئی. Today we are going to discuss all the controversies revolving around this resolution. سب سے پہلی چیز کہ whether the resolution was passed on 23rd March as claimed by our history books یا پھر یہ کسی اور دن پاس ہوئی. سیکنڈ ہم ڈسکس کریں گے کہ جو ٹیکس ہے لاہور ریزولوشن کا اس کو کیوں کنٹروورشل کہا جاتا ہے، اس کو کیوں جو ہے وہ ایمبیگوس کہا جاتا ہے اور اس کو کیوں کمپلیکس کہا جاتا ہے. تیسری چیز we will discuss کہ whether the Lahore resolution was a bargaining chip for the leaders of All India Muslim League or it is a final demand in the form of Pakistan. And last but not the least, we will discuss whether the Lahore resolution was a British conspiracy to divide the India or not. تو ون بائی ون ان تمام کنٹروورسیز کو ڈسکس کرتے ہیں اور ان کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں دا ڈیٹ آف لاہور ریزولوشن. اگر ہم ہسٹری کی کوئی بھی بک اٹھائیں، چاہے وہ اسٹینڈرڈ 1 کی ہو، 7 کلاس کی ہو یا کوئی بھی کلاس کی ہو، اس میں یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ لاہور ریزولوشن واز پاسڈ آن 23rd مارچ 1940. اس کلیم کو جو ہے وہ چیلنج کرتے ہیں جی کے عزیز اپنی بک مرڈر آف ہسٹری میں. وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسی ان ایکوریسی ہے جو آفن ریپیٹ کی گئی ہے ہماری ہسٹری بکس کے اندر. کے عزیز لاہور ریزولوشن کو ڈسکرائب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو آل انڈیا مسلم لیگ کا جو اجلاس ہے وہ 22 مارچ دوپہر کے 3 بجے سٹارٹ ہوتا ہے. محمد علی جناح اپنی ایک ایکسٹمپور اسپیچ دیتے ہیں اور تھوڑی دوسری چیزیں وہاں پر ہوتی ہیں اور پھر یہ اجلاس جو ہے وہ دوسرے دن تک جو ہے وہ ایڈجورن کر دیا جاتا ہے، ملتوی کر دیا جاتا ہے. دوسرے دن یہ اجلاس شروع ہوتا ہے 23 مارچ دوپہر کے 3 بجے. مولوی فضل الحق جو ہے وہ لاہور ریزولوشن کو پریزنٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ڈفرینٹ لیڈرز اس ریزولوشن کے اوپر اپنی اسپیچز دیتے ہیں، اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اگین یہ اجلاس جو ہے وہ اگلے دن تک ملتوی ہو جاتا ہے. پھر 24 مارچ 1940 کو دوپہر 11:15 بجے آل انڈیا مسلم لیگ کا اینول سیشن دوبارہ شروع ہوتا ہے، دوبارہ اسپیچز ہوتی ہیں اور پھر اسی دن جو ہے اس ریزولوشن کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری 2 ریزولوشنز بھی اڈاپٹ ہوتی ہیں. ایک جو ہے وہ خاکسارس کے اوپر تھی اور ایک ریزولوشن جو ہے وہ پارٹی کے کانسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ امینڈ کرنے کے لیے اڈاپٹ کی جاتی ہے. تو کے عزیز اپنی بک مرڈر آف ہسٹری میں ایگزیکٹ ورڈز میں لکھتے ہیں کہ thus there is no room for the slightest doubt about the fact that Lahore resolution was passed on 24th March. اکارڈنگ ٹو ہز کلیم کہ ریزولوشن کو پریزنٹ جو ہے وہ 23rd مارچ کو کیا گیا، لیکن یہ ریزولوشن اڈاپٹ یا پاس جو ہے وہ 24th مارچ کو کی گئی اور یہ فیکٹ ہماری ہسٹری کی بکس کو جو ہے وہ صحیح کرنا چاہیے. سیکنڈ بات کرتے ہیں جی لاہور ریزولوشن کے ٹیکس کے اوپر. اب اس ٹیکس کو اگر میں کے عزیز کی ہی بات کروں مرڈر آف ہسٹری کی، تو وہ لکھتے ہیں the text is badly worded, clumsy drafted. اگر میں دوسری بک کی بات کروں ایم آر کاظمی کی جو میرے سامنے ابھی موجود ہے، کنسائز ہسٹری آف پاکستان، تو ایم آر کاظمی بھی لکھتے ہیں the text of resolution is ambiguous. اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں عائشہ جلال کی سول اسپوکس مین کی یا کہ جو ہے وہ آئی ایچ قریشی کی اسٹرگل ٹو پاکستان، سب لوگ اس بات کے اوپر جو ہے وہ کنسنسس ہے کہ جو ٹیکس ہے وہ بیڈلی ورڈڈ تھا. کیوں ایسا کہا جا رہا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم ذرا اس ٹیکس کے جو امپورٹنٹ پیراگراف ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں جو آپ کی اسکرین کے اوپر بھی آ رہا ہوگا. ٹیکس میں لکھا ہے جی the no constitutional plan would be workable in this country or acceptable to the Muslims unless it is designed on the following basic principles: that the areas in which the Muslims are numerically in majority as the northwestern and eastern zones of India should be grouped to constitute independent states in which the constituent units shall be autonomous and sovereign.
اب اگر ہم اس پیراگراف کی لاسٹ لائن کے اوپر فوکس کریں تو یہاں پر جو ہے وہ کنٹروورسیز ایرپٹ کرتی ہیں. سب سے پہلے چیز یہاں پر انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس پلورل فارم میں مینشن ہے, انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ سنگولر فارم میں مینشن نہیں ہے. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دا لیڈر آف آل انڈیا مسلم لیگ کیا ان کو ایک سے زیادہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ڈیمانڈ کر رہے تھے یا وہ ایک ہی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ڈیمانڈ کر رہے تھے. سیکنڈ, جن مسلم ایریاز کی بات کی جا رہی تھی کہ ان کو جو ہے وہ ملا کر مسلمانوں کی ایک آزاد ریاست یا ریاستیں قائم کی جائیں, ان ایریاز کو کلیئرلی مینشن نہیں کیا گیا اس ریزولوشن میں. انسٹیڈ آف اس کی طرف جو ہے وہ سلائٹلی اشارہ کیا گیا ان دا فارم آف نارتھ ویسٹرن اینڈ ایسٹرن زونس آف انڈیا. پھر تیسری چیز یہاں پر اگر میں بات کروں تو لکھا گیا کہ کانسٹیٹوئنٹس یونٹس شیل بی آٹونومس اینڈ سوورن. اگر ہم پولیٹیکل سائنس کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو سوورن اینڈ آٹونومس جو ہے وہ ایک دوسرے کے سینونمز نہیں ہے. سوورن ایک الگ کانسیپٹ ہے, آٹونومس ایک الگ کانسیپٹ ہے. سوورن اسٹیٹ وہ ہوتی ہے جو ہر طریقے سے انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے, چاہے وہ ڈیفنس کا سبجیکٹ ہو, فارن افیئرس کا سبجیکٹ ہو, کمیونیکیشن کا سبجیکٹ ہو. اور آٹونومس ریجن وہ ہوتا ہے جو کہ اس ایک اسٹیٹ کا حصہ ہوتا ہے لیکن اس کے پاس باقی کے تمام اختیار ہوتے ہیں اپارٹ فرام ڈیفنس, فارن افیئرس اینڈ کمیونیکیشن. تو اس چیز کو جو ہے وہ بڑا ایک کنفیوژن کریٹ کرتا ہے یہ ٹیکس. اب اس کا جواب ہمیں ہسٹری سے ہی ملتا ہے. محمد علی جناح نے کئی موقعوں کے اوپر اس چیز کو ایکنالج کیا کہ یہاں پر جو ہے وہ ریزولوشن کو جس طریقے سے پریزنٹ ہونا چاہیے تھا اس طریقے سے, یا جس طریقے سے اس کے اندر ورڈنگ کو اسٹرکچر ہونا چاہیے تھا وہ اسٹرکچر نہیں تھے. اور انہوں نے یہی وجہ ہے کہ ایسوسیٹ پریس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان واز ٹو بی اے ڈیموکریٹک اینڈ فیڈرل اسٹیٹ comprising the existing provinces of North West Frontier, Balochistan, Sindh and Punjab in the west and Bengal and Assam in the east. یعنی اس کنٹروورسی کو پھر جو ہے وہ دور کرنے کی کوشش کی گئی, بٹ ابھی تک یہ کنٹروورسی کے اوپر کافی ڈیبیٹ ہوتی ہے. تیسری بات جو کہ امپورٹنٹ ہے لاہور ریزولوشن کے بارے میں آپ کو سمجھنا, اس کے اوپر یہ اس کے اوپر ایلیگیشن کی جاتی ہے کہ اٹ واز اے بارگیننگ چپ فار دا لیڈرس آف آل انڈیا مسلم لیگ, کہ آل انڈیا مسلم لیگ نے ایک ایکسٹریم پوزیشن کو اڈاپٹ کیا ٹو ڈیمانڈ اے سیپریٹ ہوم لینڈ ان دا فارم آف پاکستان. اور جو ہے وہ اس لیے ڈیمانڈ کیا گیا in order to get maximum benefits from British India. عائشہ جلال کی اگر میں بات کروں, سول اسپوکس مین کی, یا ابھی ریسنٹلی جو بک ہے میرے سامنے ہی پڑی ہوئی ہے, پاکستان اوریجن ایک اور بک ہے, اس میں بھی یہی کہا گیا کہ بھائی آل انڈیا مسلم لیگ کے جو لیڈرز تھے لاہور ریزولوشن میں, انہوں نے اس لیے ایکسٹریم ڈیمانڈ کو اڈاپٹ کیا تاکہ پھر جب برٹش کے ساتھ اور کانگریس کے ساتھ نیگوسیشنز ہوں تو میکسیمم مسلمانوں کے حق میں جو ہے وہ بینیفٹ لیا جائے اور میکسیمم جو ہے وہ مسلمانوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے. اب کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس بات کے سپورٹ میں جو آرگیومنٹ دیا جاتا ہے وہ یہ دیا جاتا ہے کہ جب آپ نے جو ہے وہ لاہور ریزولوشن میں یہ لکھ دیا تھا کہ the no constitutional plan would be workable in this country or acceptable to the Muslims unless it is based on a separate independent homeland for the Muslims of India, کہ ہم کوئی بھی دوسرا سلوشن انڈیا کے لیے ایکسیپٹ نہیں کریں گے جب تک کہ مسلمان جو انڈیا کے ہیں کچھ ریجنز کے اندر ان کے لیے ایک آزاد ریاست نہیں بنا دی جائے. تو پھر جو ہے ہم آل انڈیا مسلم لیگ نے 1946 کے اندر کیبنٹ مشن کو ایکسیپٹ کیوں کیا؟ کیبنٹ مشن میں جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ یا پاکستان نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی. کیبنٹ پلان کے اندر پوری انڈیا کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا. گروپ اے میں ہندو میجورٹی ایریاز تھے, گروپ بی میں مسلم میجورٹی ایریاز تھے اور گروپ سی میں بنگال اور آسام تھا. اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ تینوں ریجن یا یہ جو تینوں گروپنگ ہے یہ آٹونومس ہوں گی, ایک ہی یونائٹڈ انڈیا کے اندر موجود ہوں گی اور سینٹر کے پاس صرف ڈیفنس, فارن افیئرز اور کمیونیکیشن کے سبجیکٹ موجود ہوں گے. اور اس چیز کو پھر ایکسیپٹ کیا تھا آل انڈیا مسلم لیگ نے. اب
اس کے اوپر دو ویوز ہیں. ایک ویو یہ ہے جو کہ آئی ایچ قریشی اپنی اسٹرگل ٹو پاکستان میں کہتے ہیں کہ محمد علی جناح اور آل انڈیا مسلم لیگ کی جو فائنل آبجیکٹو تھا وہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تھا, وہ پاکستان تھا. انہوں نے کیبنٹ مشن پلان اس لیے ایکسیپٹ کیا تاکہ ایز اے اسٹیپنگ اسٹون ٹورڈس اے فائنل آبجیکٹو, کہ ابھی جتنا میکسیمم بینیفٹ لے سکتے ہیں ابھی لے لیتے ہیں, اور پھر اسٹرگل کر کے ہم اپنے فائنل آبجیکٹو کو جو ہے وہ حاصل کر لیں گے, جس طرح کہ ہم نے لاہور ریزولوشن میں مینشن کر دیا تھا کہ ہمیں کوئی اور کانسٹیٹیوشنل پلان ایکسیپٹیبل نہیں ہے, یا ہماری کوئی دوسری ڈیسٹینیشن نہیں ہوگی until and unless we will achieve a separate state. اس کے اگینسٹ ایک ویو وہ ہے جو کہ عائشہ جلال ہو گئے یا دوسرے ہسٹورینس ہو گئے جو یہ سپورٹ کرتے ہیں کہ محمد علی جناح کا جو فائنل آبجیکٹو تھا وہ تھا ٹو سیف گارڈ دا فنڈامنٹل رائٹس آف دا مسلمس ان سائڈ انڈیا, اور وہ شروع سے اسی کے لیے اسٹرگل کر رہے تھے, چاہے وہ لکھنؤ پیکٹ کے اندر ہو یا جو ہے وہ 14 پوائنٹس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ پروونشل آٹونومی کی جو بات کی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ان کی آپ ڈفرینٹ اسپیچز اٹھا لیں, راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں اٹھا لیں, تو ہمیشہ انہوں نے ایبسلیوٹ پروونشل آٹونومی کی بات کی ہے ان مسلم میجورٹی ایریاز میں. تو کیبنٹ مشن پلان یہ چیز پرووائڈ کر رہا تھا, دیٹ از وائی محمد علی جناح اینڈ آل انڈیا مسلم لیگ ایکسیپٹیڈ دا پلان. اسی چیز کو اگر میں بات کروں, مولانا ابوالکلام آزاد اپنی بک میں انڈیا ونز فریڈم کے اندر بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ مینشن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیا لکھتے ہیں کہ he blamed Nehru not Jinnah for wrecking the plan. He calls the cabinet mission plan a scheme that would have preserved the unity of India and still have solved the communal problem. Jinnah had given United India a chance, but Congress ruined the chance. ابوالکلام آزاد اپنی بک انڈیا ونز فریڈم میں یہ کلیم کرتے ہیں کہ اور بلیم کرتے ہیں نہرو کو فار دا ڈویژن آف انڈیا انسٹیڈ آف محمد علی جناح, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد علی جناح نے اور آل انڈیا مسلم لیگ نے کیبنٹ مشن پلان کو ایکسیپٹ کر کے یونائٹڈ انڈیا کو ایک چانس دینے کی کوشش کی تھی, بٹ کانگریس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس اوپینین کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, ویدر یو سپورٹ دا اوپینین آف دا اسکالرس لائک آئی ایچ قریشی جو یہ کہتے ہیں کہ کیبنٹ مشن پلان اور دا ایکسیپٹنس آف کیبنٹ مشن پلان واز اے اسٹیپنگ اسٹون ٹورڈس اے سیپریٹ ہوم لینڈ, یا پھر آپ جو ہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد یا پھر جو ہے اس طرح کے ہسٹورینس کو سپورٹ کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ محمد علی جناح ایکسیپٹڈ دس پلان بیکاز ہی وانٹس ٹو سیکیور دا رائٹس آف مسلمس ویدر ان سائڈ انڈیا اور ان اے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. یہ دونوں چیزیں آپ کے اوپر ہیں. دیٹ از وائی یہ کنٹروورسی آج تک ڈسکس ہوتی ہے لاہور ریزولوشن کے اوپر کہ اگر آپ نے ڈیمانڈ فائنل ہوم لینڈ کی کر دی تھی تو پھر آپ نے کیبنٹ مشن پلان کو کیوں ایکسیپٹ کیا. آئی تھنک میں یہ چیز آپ کو اچھی طریقے سے سمجھا چکا ہوں. لاسٹ پوائنٹ جو لاہور ریزولوشن کے اوپر ایک ایلیگیشن ہے, کہا جاتا ہے کہ اٹ واز اے برٹش کانسپریسی ٹو ڈیوائڈ انڈیا. یہ ایک بہت ویک آرگیومنٹ ہے, ایک بہت ویک ایلیگیشن ہے, کیونکہ یہ بالکل ہی غلط بات ہے. اس کے اگینسٹ ہم بہت سارے آرگیومنٹس دے سکتے ہیں. فار ایگزامپل جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن لاسٹ وائس رائے کی حیثیت سے انڈیا میں آئے تو انہوں نے ہر ممکن کوشش کی ٹو گیٹ محمد علی جناح ایگریڈ آن دا آئیڈیا آف یونائٹیڈ انڈیا. اگر آپ جو ہے وہ لیری کالنس کی جو بک ہے وہ اگر آپ پڑھیں, فریڈم ایٹ مڈ نائٹ کے نام سے بہت اچھی بک ہے, اس میں پوری ڈسکشن ہے کہ کتنی کوشش کی لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے محمد علی جناح کو یونائٹڈ انڈیا کے آپشنس کے اوپر ایگری کرنے کی, بٹ محمد علی جناح نہیں مانے اور انہوں نے کہا کہ آئی وانٹ پاکستان, یا مجھے ڈویژن چاہیے اور مسلمانوں کی ایک آزاد ریاست قائم کرنی ہے. اسی طریقے سے اگر میں ڈفرینٹ جو ہے وہ برٹش لیڈرس کی اس ٹائم کے اوپر بات کر لوں جو میجر برٹش آفیشلس تھے, چاہے وہ لارڈ لیتھنگو ہیں, لارڈ ٹو لارڈ پیتھک لارنس, ان کی بات کر لوں تو تمام لوگوں نے لاہور ریزولوشن کو اپوز کیا جیسے ہی اس کو پاس کیا گیا, اور اس کے اوپر اس کو مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ ایک ایکسٹریم پوزیشن ہے. تو جب اگر یہ برٹش کانسپریسی ہوتی تو برٹش کو تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے تھا, اس کو سراہنا چاہیے تھا, اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا, برٹش نیوز پیپرز کو اس کے اوپر اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا, بٹ ایسا نہیں ہوا. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ لاہور ریزولوشن واز پیورلی اے برین چائلڈ of the leaders of all India Muslim League.
تو یہ تھا کچھ لاہور ریزولوشنز کے اوپر کچھ کریٹیکل انالیسز یا کچھ کنٹروورسیز جس کی میں نے پوری کوشش کی کہ ڈفرینٹ بکس کے تھرو اس کا آنسر دوں. انشاءاللہ ایسی ویڈیوز ہم بناتے رہیں گے، خاص طور پہ ٹو نیشن تھیوری کے اوپر، آئیڈیالوجی آف پاکستان کے اوپر، تاکہ ہسٹری کو آپ اچھے سے سمجھیں، کیونکہ ہسٹری ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ سمجھتے چلے جائیں گے، جتنا پڑھتے چلے جائیں گے اتنا آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ کریٹ ہوگا، اور اتنی ہی وہ آپ کے لیے جو ہے وہ کمپلیکس ہوتی چلی جائے گی، اور اتنی ہی وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کو چیلنج کرے گی. دس از اٹ فرام مائی سائڈ. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر.